أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کیا ان کی عقلیں یہ حکم دے رہی ہیں یا وہ سرکشی کرنے والے ہی لوگ ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن سے ایسی کوئی بات بنا کر لے آئیں۔ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے یا وہ خود خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں کرتے؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی ان پر حاکم ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں؟ تو ان سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی واضح دلیل پیش کریں۔ کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں؟ کوئی اس تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے سورہ طور کی گزشتہ آیات بینات سے گفتگو کا جو نہج اور منہج ہم جان رہے ہیں وہ کچھ ایسا تھا کہ کافی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے، آپ کو منزل سے ہٹانے کے لیے، اپنے مقصد اور مشن میں آپ کو نعوذ باللہ العزیز فیل کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے، بہانے، مکر اور تہمتیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ لگاتے تھے۔ جیسے کہ وہ شاعر کہہ دینا، یعنی ایسا کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں، یا جیسے کہ کاہن کہہ دینا کہ اگر محمد غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو کیا ہمارے فلانے جو ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں، یا پھر جیسے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہہ دینا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کی باتیں بہکی ہیں، جو کہ منزل رسا شخصیت تھوڑی ہیں۔ تو ان ایسی اور بھی بہت ساری حرکتیں وہ کیا کرتے تھے، لیکن ہر جگہ بے مراد اور نامراد ہونے کے بعد جو آخری باتیں گزشتہ نشست میں ہم نے جانی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ کہتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں، آخر ایک دن تو آئے گا محمد مصطفیٰ ختم ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ان کے بیٹے تو ہیں ہی نہیں ہیں۔ ان کے نظام دعوت، نظام تحریک اور نظام دین کو سنبھالا، بیٹیاں تو گھر کی امانت ہوتی ہیں اور بیٹے ان کے ہیں نہیں ہیں، پیدا ہوئے تھے لیکن فوت ہو گئے ہیں، تو پھر ان کی دعوت بھی رک جائے گی، یہ خود بھی نہیں رہیں گے، ان کی دعوت کو آگے چلانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، موت کا انتظار کرو۔ تو رب کائنات نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو جواب دینے کے لیے وحی اتاری اور فرمایا کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اگر تم انتظار کر رہے ہو تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آج یہ کہا گیا تھا، گزشتہ کسی سپارے میں اچانک اس وقت دماغ میں اترتی ہے بات، تو میں وہ آیت نہیں تلاش کر سکا جہاں بیٹھے ہوئے اللہ نے ذہن میں ڈالی کہ رب کائنات نے کہا تھا محبوب ان کو بتاؤ ذرا، اگر اپنے محمد پاک علیہ السلام کو اللہ پاک لے جائے گا اپنے پاس تو کیا تمہیں چھوڑے رکھے گا؟ کیا تم اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟ وہ بھی ایک جواب تھا، اور ایک یہ بھی جواب ہے کہ فتربصوا انی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔
تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ 3 تفسیریں میں آپ کی خدمت میں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ہم یہ بات جاننا چاہیں گے، تم یہ سارے جو کرتب کر رہے ہو، عنوان تمہارا یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت دب جائے اور مٹ جائے اور ختم ہو جائے، جبکہ رب کائنات نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرما دیا کہ محبوب ایسا کریں کہ بڑا سارا اعلان ہے وہ کر دیجیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بڑا سارا اعلان کر دیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ جس دعوت کو دبانے کی بات کرتے ہو تو ساتھ یہ جوڑتے ہو کہ محمد پاک علیہ السلام کے بیٹے نہیں رہے ہیں، اب یہ اعلان سن لو، یہ قرآن جو اللہ کی دی ہوئی دعوت ہے، اور اولاد محمد جس کے متعلق تم یہ سوچتے ہو کہ یہ تو بیٹے تو رہے نہیں ہیں، اب یہ اعلان سن لو، قیامت کی صبح تک قرآن بھی محفوظ رہنے والا ہے اور اولاد محمد بھی باقی رہنے والی ہے۔ یہ قیامت کی صبح تک اعلان سن لو، قرآن اور اولاد محمد، خون محمد، عطرت رسول اللہ علیہ السلام کی قیامت کی صبح تک یہ باقی رہنے والی ہیں۔ جہاں کہیں اولاد رسول کی لوگ حتک اور عزت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن حکیم ان کی عظمت کا محافظ بن کر کے آیت آیت بول اٹھے گی۔ اور جہاں کہیں ایسا ہوا کہ قرآن حکیم کو اگر کسی نے نظام قرآن کو پائمال کرنے کی کوشش کی تو اولاد محمد اپنا خون جگر دے کر اور اپنے بیٹوں کا خون دے کر قرآن کی حفاظت کرے گی۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، جناب قاسم جو چلے گئے، کیا ہوا جناب ابراہیم جو چلے گئے، کیا ہوا جناب طاہر، رب کائنات تو جو واپس بلا لی ہے، مولا کائنات خون فاطمہ کو دوام عطا فرما دی اور خون فاطمہ کو وہ قوت عطا فرما دی۔ حالانکہ نسل کبھی بھی بیٹیوں سے نہیں چلا کرتی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اوروں کی نسلیں ہیں جو بیٹیوں سے نہیں چلا کرتی، بیٹوں سے چلا کرتی ہیں۔ اللہ چاہے تو محمد پاک کی نسل کو بیٹی فاطمہ سے قیامت تک آباد رکھنے والا ہے۔ تو ارشاد گرامی ہوا، قل تربصوا، تم بھی انتظار کرو، تم میری دعوت کے دبنے کا انتظار کرتے ہو۔ اور چوتھی تفسیر آج آپ کو بتاؤں، میں بھی انتظار کرتا ہوں کس چیز کا؟ جو ہوا، جو بیان ہوا سو ہوا۔ تم میری دعوت کو دبنے کے دن اور لحظے کو دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہو، ترس رہے ہو کب دعوت مٹے گی، دبے گی، اور میں انتظار کر رہا ہوں جو میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ رب کائنات نے فرما دیا ہیں کچھ لوگ جو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ جب بھی بجھانا چاہتے ہیں اللہ انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس چراغ کو بجھنے نہیں دوں گا۔ تم دبانے کی صبح دیکھ رہے ہو، تحریک کے مٹنے کی صبح کا انتظار کر رہے ہو، اور محمد مصطفیٰ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا تھا، اس زمین کے چپے چپے میں جہاں تک کوئی پتا اگے گا نظام محمد کی دعوت وہاں تک پہنچے گی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ نسلیں گزر رہی ہیں، انتظار چل رہے ہیں، دیکھنے والے وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے قرآن کو دبانے والوں کا دبنا مٹنا بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت کا ہر دن افزوں تر ہوتے چلے جانا بھی دیکھ رہے ہیں۔ فتربصوا انی معکم من المتربصین۔ اب قرآن حکیم نے سٹے ماری، ضربے ماری، اور ان کی فکر کو پکڑ کر جھنجھوڑا، ان کی ایک ایک جو سوچ ان کے دماغ میں پیدا ہو سکتی تھی اس کو کھرچا، اور کھرچ کر کے کہا محبوب ویسے ان سے پوچھیں، ان کو ذرا یہ بتائیں، ذرا ان سے یہ کھنگالیں، ذرا ان سے یہ سوال کریں۔ وہ ساری باتیں ہم اگلے الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں، اور لفظوں کے اندر جو زور ہے میں اس زور تک آپ کی رسائی کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق سے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، ان کی جو عقلیں ہیں کیا یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ دعوت دب جائے گی، رک جائے گی، محمد کا نظام آگے نہیں چلے گا، ان کے موت کا انتظار کرو، سب ختم ہو جائے گا، ان کی عقلیں یہ فیصلہ کر رہی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ ہیں ہی سرکش، اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کہنے کو تو جو میں نے کہا کہہ دیا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، میں اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یوں نہیں کہا رب کائنات ہیں، کیا ان کی عقلیں کام کر رہی ہیں؟ عقل خود عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن حکیم میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل یعقلون، کیا ان کی عقلیں یہ فیصلہ کرتی ہیں؟ ان کی عقلیں، مولا کائنات نے عقل کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، کہا ان کے حلم جو ہیں
ان کے حلم جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ حلم کیا ہوتا ہے؟ اگر سورۃ یوسف یاد ہے تو میں آپ کو ادھر لے جاتا ہوں، اور اگر سورۃ یوسف یاد نہیں ہے تو میں آپ کی جوانی کی حدوں کو چھونے کا ماحول ایک لفظ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. آپ نے کبھی لفظ احتلام تو سنا ہوگا کہ خواب میں کچھ ہونا اور خواب ہی کی بات ہے، اسے احتلام کہا ہی اس لیے جاتا ہے، وہ خواب کی بات ہے. اور جناب یوسف علیہ السلام کے دور کا جو بادشاہ تھا اس نے جو خواب دیکھی تھی تو خواب دیکھا کہ موٹی گائیں پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں. تو اس نے کہا تھا کون اس کی خواب کی تعبیر بتائے گا؟ تو جو درباری کارندے تھے وہ تو یہ کہنے لگے اضغاث احلام، اضغاث احلام، یہ ایسے بے وقوفانہ سا بے ہدا سے خواب ہیں، ان کا کیا تعلق ہے حقیقت کی معنویت کے ساتھ؟ تو احلام ان کے خوابوں کو کہا گیا. تو مولا کائنات نے کہا یہ سوچ رہے ہیں، ان کی عقلیں کہتی ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا کریں گے تو ایسا کریں گے تو ایسا کریں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت دب جائے گی. احلامہم، یہ ان کی عقلیں، ان کا خواب ہی ہے، کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے. ان کے مصطفیٰ کریم کی تحریک کو دبانے کا جو حوالہ ہے مولا کائنات، یہ ان کا خواب ہے. ان خیال است تو محال است تو جنون مصطفیٰ کی دعوت دبنے کے لیے تھوڑی آئی ہے. مصطفیٰ کی نبوت کا جو سورج ہے یہ غروب ہونے کے لیے تھوڑا آیا ہے. جو وجود محمد کی روشنیاں ہیں یہ اندھیروں میں بدلنے کے لیے تھوڑی آئی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو اپنی منزل کا نشان جس کو قرار دیا ہے وہ منزل کا نشان کھو جائے، اس مقصد کے لیے محمد مصطفیٰ تھوڑے آئے ہیں. وہ تمہیں جانتے نہیں ہو کہ جس گلی سے محمد مصطفیٰ گزر جاتے ہیں، جس علاقے سے ان کے قدم رنجا ہو جاتے ہیں، یہ اکیلے نہیں ہوتے، ادھر سے یہ ہوتے ہیں، اللہ کی مدد کا ہاتھ ان کی پشت مبارک پر ہوتا ہے. ارشاد گرامی ہوا ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله. اچھا یہ بھی کہتے ہیں محبوب آپ کو، قرآن پاک نے ان کی ایک ایک شرارت کو چن چن کر اس رکوع کے اندر بیان کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے اترا کچھ نہیں ہے، یہ خود اسے رات کو ان کو ایک بندہ آتا ہے سکھاتا ہے، دونوں مل کر بیٹھتے ہیں باتیں بنا لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہے، یہ آیت اتری ہے. تقولہ، اترا کچھ نہیں، خود ہی منہ سے بنا کر لے آتے ہیں. مولا کائنات کا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ ان کو سناتے ہیں یہ پھر بنایا جا سکتا ہے، تبھی تو یہ کہتے ہیں یہ بنایا جا سکتا ہے، ان ایسی آیتیں گھڑی جا سکتی ہیں اور اس ایسا مفہوم چنا جا سکتا ہے، تبھی تو آپ کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں. شے بن سکتی ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ انہوں نے خود ہی سے بنایا ہوا ہے. تو ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے ویسے نہیں محبوب. ویسے اگر یہ بنائی جائی جانے والی آیات ہیں جو ان کو سناتے ہیں، رکوع اگر بنائے جا سکتے ہیں، صورتیں تلاوت تیار کی جا سکتی ہیں، تو ذرا ان سے کہیں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو کر قرآن جیسا قرآن ہی بنا کر لے آؤ. لیکن یہ بہت بڑی بات ہو گئی. رب کائنات نے اس کو نرم کرتے ہوئے کہا اچھا قرآن تو تم سے نہیں بن سکے گا، ایسے کر لو کہ ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. ہاں یہ نہیں، یہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی جو سب سے مختصر آیت ہے اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. کہتے جو ہو کہ بنایا جا سکتا ہے، اور محمد مصطفیٰ ہیں بقول تمہارے، صبح بھی کچھ بنا کر لے آتے ہیں، شام کو بھی کچھ بنا کر لے آتے ہیں، دوپہر کو بھی کچھ بنا کر لے آتے ہیں، ابھی کل بھی کچھ لائے تھے، آئندہ بھی لائیں گے، ابھی پرسوں بھی لائیں گے. تو پھر تیار ہو سکتا ہوا نا. تو قرآن جیسا قرآن نہیں، اگر سورت جیسی سورت نہیں، تو ایک آیت بھی کیا تم سے لائی نہیں جا سکتی ہے؟ ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. اگر تم سے ایک آیت بھی نہ بن سکے تو پھر دھیرے سے کہہ دینا کہ محمد جو لا رہے ہیں کسی بشر کا تیار کیا ہوا نہیں ہے، محمد کے خدا کا نازل کیا ہوا ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. یہاں میں سے ایک آیت کی بات کی ہے، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. لیکن میں قرآن پاک کے مختلف الفاظ آپ کے سامنے لے آتا ہوں. یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ. یہ تو بہت بڑی بات، یہ کہاں ہو سکتا تھا؟ پھر مولا کائنات نرم کرتے ہوئے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت ہی لے آؤ. اور پھر یہ بھی کہا، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی ہے رب کائنات ان کے لیے، ان کے بس کا روک نہیں ہے. اس سورت کے اندر مولا کائنات نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، سرکار کے منہ سے نکلی ہوئی آیات جیسی کوئی آیت ہی لے آؤ، کوئی حدیث جیسی حدیث ہی لے آؤ، کوئی بات جیسی بات ہی لے آؤ. اگر تم ان کی لائی ہوئی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو جس محمد کی باتیں لاجواب ہے اس کی ذات کس طرح لاجواب ہو سکتی ہے؟ جس کی بات کو مسخر نہ کیا جا
جا سکے کہ اس کی بات کو دبایا نہ جا سکے، اور اس بات کرنے والے محمد کو مسخر کون کر سکتا ہے، اور ان پاک باتیں کرنے والے مصطفیٰ کی ذات کو کون ڈرا سکتا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، یہ جو آج آپ نے دعویٰ سنا ہے اور یہ 3 آیتیں سنی ہیں، آج 26واں سپارہ پہلے بھی کئی بار آئی ہوئی ہیں، آج میں آپ کو تھوڑا سا مزید سفر طے کروانا چاہتا ہوں۔ تبدیلی جو ہے کہ یہ دعویٰ اور یہ چیلنج کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ نہیں ہو سکتا تھا، سورت جیسی سورت لے آؤ، اچھا جی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی آیت ہی لے آؤ، اور یہ آیت، اس آیت لانے کے چیلنج کو آج 1444 سال سے بھی زیادہ، 1400 سال اور 44 سال سے بھی زیادہ زمانہ گزر رہا ہے، لیکن ابھی تک آیت جیسی آیت نہیں لائی جا سکی ہے۔ حالانکہ آپ نے علموں کی دنیا پیدا ہوتے بھی دیکھ لیں اور علموں کی دنیا فنا ہوتے بھی دیکھ لیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں جو انسان بسنے والے تھے، کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے بندے سے ایک چھوٹی سی مشین ہوگی تو اس سے باتیں کر سکتا ہے؟ علم کس قدر ترقی کر گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ جناب ابو بکر کے خیال میں کبھی یہ بات آئی ہوگی کہ یہ موبائل فون بھی کبھی ایجاد ہوں گے تو ادھر والے ادھر کی تصویریں دیکھیں گے، ادھر والے ادھر کی تصویریں دیکھیں تھے؟ اور ویسے بھی جناب ابو بکر کو اور حضور کے صحابہ کو یہ باتیں سوچنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ تو ہر وقت جمال مصطفیٰ میں کھوئے ہوئے رہنے والے لوگ تھے، وہ تو ادھر ہی کا دیکھا کرتے تھے، وہ تو باتیں بھی جب کرتے تھے اگلے مستقبل کے زمانوں کی، اللہ اکبر، دماغ میرا کدھر چلا گیا، وہ اگر مستقبل کے زمانوں کی باتیں بھی کرتے ہوتے تھے نا تو وہ یہ باتیں کرتے ہوتے تھے، یا رسول اللہ قیامت کو آپ کہیں اور ہوں گے، ہم کہیں اور ہوں گے، ملاقاتیں کیسے ہوں گی؟ وہ تو مستقبل کی باتیں بھی رسول پاک علیہ السلام کی ذات سے من اور منسوب کرتے ہوئے ارشاد کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس دور کے انسان نے کب سوچا ہوگا کہ کبھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی گاڑی ہوگی، وہ فضاؤں میں اڑے گی، وہ مشرق کے سفر طے کروائے گی، مغرب کے سفر طے کروائے گی۔ علم اتنا زور آور ہو گیا، علم اتنا عروج پر پہنچ گیا، لیکن حد نہیں ہو گئی ہے کہ رب کائنات اتنا ہی کہا تھا نا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ اتنا ہی بنا کر لے آؤ، اتنا ہی بنا کر لے آؤ۔ علموں کی دنیا آباد کرتے چلے جا رہے ہو اور سائنس کی دریافتوں پر دریافتیں کرتے چلے جا رہے ہو۔ سمجھ آئی ہے تمہیں کہ تمہاری سائنسیں زور بھی لگا لیں، تمہاری دانش ہمت کا پورا طاقت اور زور لگا لے، وہ پھر بھی مصطفیٰ کریم کے ایک بول اور ایک قول مبارک کو بھی مسخر نہیں کر سکتی ہے اور ان کی مثال نہیں لا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات نہیں، میں آپ کو ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سپارہ اگرچہ بہت پچھلا ہے لیکن مولا کائنات نے ایک اور چیلنج بھی تو کیا ہوا ہے قرآن حکیم کا۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کو بچائیں گے بھی ہم، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ آپ مال کماتے ہو، کیا آپ کے پاس کوئی حفاظت کی گارنٹی ہے؟ نہیں نا، کوئی بھی چور جب مرضی آپ کو لوٹ کر کے لے جا سکتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا قرآن دولت ہے رحمان کی، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی چور اچکا آئے کوئی ایک آیت نکال دے، کوئی چور اچکا آئے وہ دوسری آیت نکال دے، کوئی تیسری آیت نکال دے، آیت تو آیت کے ایک لفظ ہی نکال دے۔ 1400 سال گزر گئے اور یہ سارے اسلام کے دشمن بھی ہیں، قرآن کے دشمن بھی ہیں، مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں، ہادیہ اسلام محمد مصطفیٰ کے دشمن بھی ہیں۔ مولا کائنات نے جو یہ چیلنج کیا تھا، اس کا ایک لفظ ہی کم کرا کر دکھا دو، اس کا ایک حرف ہی کم کر کے دکھا دو، آمنو کو آمو ہی کہہ دو، نون ہی ختم کر دو، تم زور بھی لگاؤ گے تو چیلنج نمبر 2 مصطفیٰ کریم کی قوتوں کا باقی رہے گا۔ تو قرآن کے لفظ کو تو کیا، آیت تو آیت، لفظ تو لفظ، کسی لفظ سے تم ایک حرف بھی غائب نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ رب کائنات کا اتارنے والا خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج تک اس کا ایک حرف بھی کم نہ ہو سکا، اس سے بھی نیچے آیا گیا ہے، اس کی زبر کو زیر نہ کیا جا سکا، جو آخر قواعد صرف و نحو کے بعد فائنل ہو گئیں۔ یہ جملہ میں نے طلباء کی تسکین قلب کے لیے بولا ہے۔ اور ایک اور چیلنج بھی قرآن حکیم نے کہا ہے، میں ذرا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک اور چیلنج بھی قرآن حکیم نے کہا ہوا ہے، ایک نتیجہ میں آپ کو اصل میں دینا چاہتا تھا۔ تو رب کائنات نے جہاں یہ کہا قرآن جیسا قرآن لاؤ، سورت جیسی سورت لاؤ، آیت جیسی آیت لاؤ، چیلنج ابھی تک برقرار ہے۔ قرآن نے جو یہ کہا کوئی اس میں سے کمی نہیں کر سکتا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں نا۔ کوئی ایک رکوع چوری کر لے، کوئی آیت چوری کر لے نہیں ہو سکتا، کوئی حرف چوری کر لے نہیں ہو سکتا۔ کتنا آسان تھا کہ الف لام میم کو 2 پر مشتمل الف لام کر دیا جاتا، میم کو ہٹا دیتا، کہا نہیں کر سکتے ہو تم، الف میم کر دیتا، لام کو ہٹا دیتا، کہا نہیں تم یہ نہیں کر سکتے ہو، لام میم پڑھ دیتا، الف کو ہٹا دیتا، کہا نہیں تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ رب
کائنات نے حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ آسمانوں سے آ کر کے تو زمین پر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے کہیں کہ اپنے سارے قرآن اکٹھے کر کے پیچھے رکھوا لیے ہیں, خبردار کوئی نیڑے آیا, ایسا نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا دیکھنا میرے محمد کیسا اہتمام کریں گے. حضور نے کیا اہتمام کیا, کہا پہلی کتابیں صرف نبیوں ہی کی یاد ہوتی تھی, نبی چلے جاتے, پیچھے کوئی حافظ ہی نہ ہوتا, کتاب کو سمجھنے جاننے والا ہی نہ ہوتا, جس کا جو دل ہوتا کر دیتا. لیکن محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں, دیکھنا بڑے تو بڑے, چھوٹے چھوٹے, گوٹوں گوٹوں پر آنے والے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محمد کا قرآن محفوظ فرما دے گا. تم کیسے یہ بولیں گے, یہ بولیں گے استاد جی ان اللہ دینا کو اس نے غلط پڑھا ہے, استاد جی اس نے لفظ اللہ چھوڑ دیا ہے, استاد جی اس نے یعقلون نکال دیا ہے, یہ استاد جی یہ الف لام میم تھا, یہ بندہ الف لام پڑھ رہا ہے, استاد جی یہ الف لام میم تھا, یہ بندہ لام میم پڑھ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے رب کائنات نے جن سینوں کو منتخب کر لیا. اور یہ 22ویں سپارے کا بیان ہے. حافظ ہر کی بندہ نہیں ہو سکتا ہے, عالم ہر کی بندہ نہیں ہو سکتا ہے. مولا کائنات نے ازلہ ہی سے کچھ دلوں کو منتخب کر لیا کہ تم میرے محمد کے قرآن کی چوکیداری کرنے کے لیے محافظ بن جاؤ گے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ایسے ایسے لائق لڑکے, ایسے ایسے لائق بچے. ایسی بھی خبریں ہیں کہ جی 1 سال میں بچے نے قرآن حفظ کر لیا, اور ایسا بچہ جو کہ میرے پاس بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ سید صاحب ہیں جی, میں نے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. ایسی خبریں بھی ہیں کہ جی میں نے 6 مہینے میں حفظ کر لیا تھا. ایسی خبریں بھی ہیں جی میں نے صرف 3 مہینے لگائے تھے. اور اگر خبروں کی دنیا میں, تاریخ کی دنیا میں کھنگالا جائے تو روایت ملتی تو ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہوا تھا. یہ خبریں ملتی تو ہیں, یہ اللہ کا نظام حفظ ہے. ذکرنا میں کہتا ہوں, تمہاری ایک چھوٹی سی پوئٹری کی بک ہوتی ہے, تمہاری ایک چھوٹی سی انگلش کی کتاب ہوتی ہے. میں تمہیں آج اپنے پلے سے قرآن کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے چیلنج کرتا ہوں, چھوٹی سی چھوٹی بک اپنی جو تم سمجھتے بہت آسان ہے, اس کو لفظ با لفظ یاد کر کے دکھا دو. اور اگر یاد کرو گے تو پھر ترنم سے پڑھ کر دکھا دو. میں کہتا ہوں ترنم سے پڑھنے پر لفظ بھول جایا کرتے ہیں, ترنم سے پڑھ کر بتا دو. میں کہتا ہوں تم پہلی بات تو یاد ہی نہیں کر سکتے, اور اگر یاد کر بھی لیا نا تو ترنم سے پڑھو گے تو پہلا صفحہ شاید آ جائے لیکن دوسرا صفحہ بھول جائے گا. یہ کیا مزہ ہے. حافظ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین, طرزوں پر طرزیں لگاتا ہے, اتار چڑھاؤ کرتا ہے, تنقیدیں کرتا ہے, اس میں مغز ماریاں کرتا ہے, اور اس کو روح سے قریب کرنے کا اہتمام شوق کرتا ہے, وہ ناس تک چلا جاتا ہے. لیکن پھر بھی الف لام میم کی نہ الف کو ختم کر سکتا ہے, نہ لام کو نہ میم کو ختم کر سکتا ہے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ دوسرا چیلنج ہوا. اچھا میں تیسرا چیلنج آپ کے سامنے قرآن حکیم کا عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ نے شاید کبھی توجہ نہیں کی ہے, وہ اس جیسی صورت لے آؤ, آیت لے آؤ, یہ بڑا مشہور چیلنج ہوا. لیکن ایک اور چیلنج بھی آپ کے سامنے لے آؤں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کافروں نے کسی زمانے میں کچھ آیات کو داخل کرنا چاہا, اور جب آیات کو داخل کرنا چاہا, آج بھی ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کلاس روم کے اندر, تو ایک لفظ کوئی عربی کا آ جائے حدیث پڑھتے ہوئے یا کوئی علم الفقہ کا مسئلہ پڑھتے ہوئے, میں طلباء سے کہتا ہوں اس کو ذرا قرآن پاک سے ڈھونڈو. یہ سارے فٹافٹ آنکھیں بند کر کے ڈھونڈتے ہیں. اگر ہو صحیح تو یقین جانو بھلے نہ بھی مل رہا ہو نا, تو اندر سے آواز آ رہی ہے استاد یہ ہے صحیح لیکن میں تلاش کر رہا ہوں. اور جو لفظ قرآن میں ہوتا نہیں ہے نا, تو پہلے لحظے ہی میں جب کہتا ہوں دیکھو یہ لفظ ہے قرآن پاک میں, تو ہر طرف سے آواز آ رہی ہے استاد یہ لفظ ویسے ہے کوئی نہیں, تلاش کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ آیات بنو کر کے, یہ عن قریب ہم 27ویں سپارے میں پڑھیں گے بھی, 27ویں سپارے کے اندر وہ صورت آئے گی بھی. انہوں نے یہ آیت داخل کر دی, یہ آیت داخل کر دی. بولنے والے بولے اٹھے, رب کائنات کا تم آیتیں داخل بھی نہیں کر سکتے ہو, کم تو کر نہیں سکتے ہو نا, داخل بھی نہیں کر سکتے ہو. اس پر قرآن پاک کے یہ الفاظ آپ سنیں, لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. تم قرآن پاک میں کوئی داخل کرنا چاہو نا, آگے سے آؤ تب بھی, پیچھے سے آؤ تب بھی, دائیں سے آؤ تب بھی, بائیں سے آؤ تب بھی, تم جدھر سے مرضی آنا بھیس بدل کر آ جانا. مصطفیٰ کے قرآن میں ایک آیت بھی زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہو, کم بھی نہیں کر سکتے ہو, ایک لفظ زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہو, لفظ کم بھی نہیں کر سکتے ہو, اور ایک حرف زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہو, اور ایک حرف کم بھی نہیں کر سکتے ہو. گویا ہر آیت پر 3 چیلنج تو قرآن حکیم کے آپ کے سامنے میں نے رکھے, ہر آیت پر 3 چیلنج, اور تھوڑی دیر کے بعد میں 5 بھی آپ کے سامنے کر دوں گا. 3 چیلنج ہر آیت پر آیت تک موجود ہیں. اس آیت جیسی آیت لے آؤ, اس آیت میں سے کچھ کم کر کے دکھا دو, اور اس آیت میں سے کچھ زیادہ کر کے دکھا دو. میں نے آیات پڑھ دی. اچھا جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا ہوا تھا وہ کیا تھا, یحرفون الکلم عن مواضعہ. انہوں نے کہا کہ آیت اس صورت کی ہوتی لے جاتے اگلی صورت میں,
کم بھی نہ کیا زیادہ بھی نہ کیا, جگہیں بدل گئی. عن مواضعہ, ادھر کی آیت اٹھا کر ادھر لے گئے. جیسے کہ میں سادے لفظوں میں کہوں, پہلے سپارے کی آیت اٹھائی 25ویں میں لے گئے, 25ویں کی اٹھائی 30ویں میں لے آئے, 30ویں کی اٹھائی 16ویں میں لے گئے, 16ویں کی اٹھائی 29ویں میں لے گئے, تقدم کر دیا, تاخر کر دیا, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. مولا کائنات کہ نہیں 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 نہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ, تم کم بھی نہیں کر سکتے زیادہ بھی نہیں کر سکتے. ادھر سے اٹھا کر تبدیلی اور تحریف کرتے ہوئے آگے لے جاؤ, آگے سے اٹھا کر پیچھے لے آؤ, تم ایسا بھی نہیں کر سکتے. اور یہ 5 بڑے چیلنج قرآن حکیم نے کہے, اور 1400 سال سے زیادہ وقت گزر جائے, نہ ابھی تک زیادتی, نہ کمی, نہ تقدم, نہ تاخر. 6666 آیات میں سے ہر آیت پر یہ چیلنج, 5 چیلنج لگے ہوئے ہیں. تو پھر سمجھنا چاہیے, امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن پاک معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ ایک معجزہ ہے. یہ ایک معجزہ نہیں ہے, 6000 سے زیادہ آیات ہیں, ہر آیت پر 5 چیلنج ہے, ہر آیت اپنے اندر 5 معجزات رکھتی ہے. یہ 33,330 معجزے ہیں جو دکھنے میں ایک قرآن کی کتاب ہے. ہر آیت پر 5 چیلنج, 5 معجزے ہیں. نہ تم یہ کر سکے نہ تم یہ کر سکے, اور قیامت کی صبح تک زور لگاتے بھی رہو گے نا. تم قرآن پاک دکھنے میں ایک ہے, لیکن 33,000 معجزات میں سے کسی ایک کو بھی غلط قرار نہیں دے سکتے ہو. ارشاد گرامی ہوا, ام تأمرهم احلامهم بهذا, ام تأمرهم احلامهم بهذا ام یقولون تقولہ. اچھا کہتے خود بنایا ہے, تم سے ایک آیت نہیں بنتی. ادھر میرے محمد اکیلے ہر دن صورتیں آ رہی ہیں, ہر دن آیتیں آ رہی ہیں, اور تمہیں یہ بھی کہا سارے رالی جاؤ مر جانے ہو, سارے رالی جاؤ, پہلے اکٹھے کر لو بعد والے اکٹھے کر لو. یہ ایک بار یہ جو مسیلمہ کذاب ہے, اس نے 2-4 آیتیں تیار کرنے کی کوشش کی تھی. اسی کا بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا ابا جی میں آپ کو بہت لائق سمجھتا ہوتا تھا, لیکن جو آپ نے یہ 3 آیتیں تیار کی ہیں نا, ان 3 آیتوں میں 18 غلطیاں کی ہیں. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے ابے جیسا نالائق ابا ہی کوئی نہیں ہے. اس نے 3 آیتیں, چند آیتیں بنانے کی کوشش کی تھی. اسی کا پتر ہی کہتا ہے کہ 18 غلطیاں ابا تم نے کر دی ہیں. اب آپ اور میں یقین جانو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ نون ایک آیت ہے, اس میں کیا ہے کہ کوئی بنا نہیں سک رہا. قاف, یہ پوری آیت ہے سورہ قاف, اس میں کیا ہے کہ جو بنا نہیں سک رہا. ہم ناقص لوگوں کی عقل کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں قاف, ہم بھی کہتے ہیں نون, بن گئی. رب کائنات کا نہیں, تم آواز تو نکال سکتے ہو, لیکن جو محمد مصطفیٰ جب بڑا کرتے تھے نون, جبریل تو لے کر آیا ہے, مجھے پتہ لگ گیا ہے میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے. قاف تو لے کر آیا ہے, لیکن مجھے پتہ لگ گیا میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے. تو نے کہا الف, مجھے لگ گیا پتہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے. تو نے کہا لام, مجھے لگ گیا پتہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے. تو نے کہا میم, مجھے لگ گیا پتہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے. تم شاید نون کہہ بھی ڈالو, لیکن نون کے اندر وہ روح تو نہیں ڈال سکتے ہو جو رب کائنات راز بنا کر محمد مصطفیٰ کے قلب طاہر پر نازل کرتی ہوئی تھی. وہ تم سین شاید کہہ ڈالو, لیکن سین کے اندر وہ معنوی زور اور وہ معنوی عروج تو پیدا نہیں کر سکتے ہو جو رب کائنات راز بنا کر سین میں اتار کر محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہوا تھا. بلکہ حیرتناک ہے, چیلنج حیرتناک ہے, حیرتناک ہے. اور تم سے قاف بھی نہیں بنتی ہے, تم سے نون بھی نہیں بنتی ہے, اور چلے ہم محمد کی دعوت کو دبانے کے لیے. عین تم سے بنتا نہیں ہے, کاف ہا یا عین صاد, عین تم سے بنتا نہیں ہے, اور چلے ہیں مصطفیٰ کو زیر کرنے کے لیے. صاد تم سے بنتی نہیں ہے, جو صاد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکل جاتی ہے, اور چلے ہیں محمد مصطفیٰ کی دعوت کو دبانے کے لیے. کتنا زوراور چیلنج ہے, کتنا زوراور چیلنج ہے. اچھا میں ایک اور چیلنج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن پاک ان کا سر زد و کوب کر رہا ہے, اور ان کے سر کو دبایا جا رہا ہے کافروں کے اور مشرکین کے. انہی کی باتوں کو اٹھا کر سامنے لا کر, مجھے یاد ہے آج میں جو اگلی آیت پڑھنے جا رہا ہوں, تو بچپن کی کہانیاں کچھ بندوں کو یاد رہ جاتی ہیں. آپ کو بھی یاد ہوں گی, آپ بھی کہتے ہو کل دی گل ہے, جو مجھے پتا ہے کل کی گل ہے بھائی. یہ جو لڑکے لڑکی ہوتے ہیں نا شرارتی, یہ کرایہ نہ دینے کے چکر میں ہوتے تھے. پرانے دور کی کہانیاں, کچھ اور لوگ بھی ہوتے تھے. تو کرایہ نہ دینا, تو جو گاڑی والا ہوتا تھا وہ ٹکٹیں لین دین کرتا, تو وہ آگے سے تانا مارتے ہوئے غصے کا اظہار کیا کرتا تھا, تو نے حصہ ڈالا ہوا ہے بس میں,
یہ تیرے ابے جی دی بس ہے. وہ اتنا تو جملہ بولا کہ تیرے ابے جی دی بس ہے، تو کرایہ نہیں دے رہا، تو نے اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے. پنجاب کے لوگوں کو اتنی بات پتہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں بھی ضرب بنتی ہیں، سٹے مارتی ہیں، دل میں اس کا اثر ہوتا ہے. مولا کائنات ہے کہ محمد پاک پیارے نبی سونے جلووں والے، کرامتوں والے، معجزوں والے، عزتوں والے یہ باتیں مانتے نہیں ہیں آپ کی. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام خلقوا، یہ گھاس پھوس کی طرح پیدا ہو گئے ہیں، انہیں کسی نے بنایا نہیں ہے. جیسے گھاس پھوس میں عقل نہیں ہوتی، ان میں عقل نہیں ہے. کیا یہ سمجھے کھڑے ہیں ام هم الخالقون، کیا خود سے خود ہی کو انہوں نے بنایا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، ہم نہیں مانتے ہم نے زمین بنائی، ہم نے آسمان بنائے. کیا یہ اس خیال میں ہے کہ زمین و آسمان ہم نے بنائے، اپنے آپ کو ہم نے بنایا، یہ سارا کچھ ہم نے بنایا؟ کیا یہ اس چکر میں ہے؟ بڑے طاقتور ہے، بڑے زور آور ہیں، انہیں کسی کی محتاجی ہی نہیں ہے. کیا یہ اس گمانڈ میں ہے؟ ذرا سناؤ ان کو آیت. سبحان اللہ. پیارے دعا سناؤ ان کو آیت گزر چکی ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اگر یہ سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں، اگر یہ سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں کہ ہم مثل الذباب ان يخلقوا مثل الذباب، اگر یہ سارے اکٹھے ہو کر آئیں کہ ہم مکھی بنا دیں، ان سے تو مکھی نہیں بنتی ہے. اپنا آپ تو کیا، زمین و آسمان تو کیا، شرق و غرب تو کیا، ان سے تو مکھی نہیں بنتی ہے. اکٹھے ہو کر بھی اگر آ جائیں، بلکہ مولا کائنات ہے کہ مکھی بننا بھی شاید بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے. اگر مکھی ان سے ایک ذرہ جو برفیاں، جو مٹھائیاں اپنے بتوں کے سامنے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوا منہ، اگر یہ مکھی کے منہ میں دبا ہوا وہ برفی کا چھوٹا سا پورا اگر وہ اٹھا کر بھاگ جائے، ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس سے منہ سے چھڑا ہی سکے. یہ باتیں کرتے ہیں آپ کو، ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے مکھی بنا سکے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مکھی اگر ان کی برفی چرا کر لے جائے ذرہ یہ وہ چھڑا سکے. اور باتیں کرتے ہیں محمد مصطفیٰ جیسے طاقتور محبوب کی، باتیں کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کا تو معاملہ ہی یہ ہے کہ چلے تو چٹانے کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. مصطفیٰ چلے تو آسمانوں کے دروازے کھل کر اندر سے مرحبا کی آوازیں آنے لگ جائیں. باتیں کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقابل آ کر حضور کا تو ماجرا یہ ہے، تم مٹھی بند کر کے آئے ہو، ایک اور مٹھی کا خول چڑھا دو، ایک اور مٹھی کا خول چڑھا دو. پھر بھی اگر پوچھو گے کہ بتانا محمد اندر کیا ہے، محمد مصطفیٰ کہیں گے میں کیوں بتاؤں، بھی دیکھنا وہ خود بولے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہاں تمہارا حال یہ ہے، اور کہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہیں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے کر ہم نے مبعوث فرما دیا ہوا ہے، کہاں تم ہو، کہاں مصطفیٰ ہو، اللہ کی عطاؤں کے مالک بنا دیے گئے ہیں. تبھی کہنے والے عاشق نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا. حد ہو گئی ہے. سورج بنایا اللہ نے، حکومت مصطفیٰ کی چل رہی ہے. چاند بنائے رب کائنات، حضور کی انگلیوں کے اشارے سے ٹوٹ کر زمین پر آ جائے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب ہوں میں نہیں میرا تیرا. ابھی چونکہ وقت ہمارا جمعے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، نماز بار وقت کھڑی کرنا، تو ابھی آیات سمٹی نہیں ہے، ابھی ان کی درگت اور بننی ہے. آیات ہمارے پاس موجود، ابھی ان کی درگت اور بننی ہے. اچھا کیا ان کا خیال یہ ہے یا اس لیے آپ کو نہیں مان رہے؟ آئیں ذرا ادھر بھی بات کر لیتے ہیں. کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم یوں کر لیں گے؟ آئیں ذرا ادھر کی بات بھی کر لیتے ہیں. اور کافروں تم جدھر سے بھی آؤ گے نا، ہارنا تمہارا مقدر ہے، جیتنا محمد مصطفیٰ کی شان ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. انشاءاللہ اگلی آیات میں پھر زور آوریاں دیکھیں کہ قرآن حکیم کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.